حقیقی حل۔ ایک فارسی شاعر نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے دوست سے 100 بار جنگ کی اور 100 بار صلح کی، مگر اس کو ہماری جنگ اور صلح کی خبر بھی نہ ہو سکی، کیونکہ یہ سب ہم خود ہی خود اپنے اندر کرتے رہے۔ 100 بار جنگ کر دے بیو، صلح کر دے ایم، اورا خبر نہ بودے ز صلحو ز جنگ ماں۔ یہ بات بظاہر شاعری کی دنیا کی ہے، مگر یہ حقیقت کی دنیا کے لیے بھی نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ کسی بڑے مقصد کے حصول کے لیے جس صلاحیت کے افراد درکار ہوتے ہیں، وہ بھی عین وہی صلاحیت ہے جس کا ذکر اس شعر میں کیا گیا ہے، یعنی اپنے اندر پیدا ہونے والی شکایت کو خود ہی اپنے اندر ختم کر لینا۔ کوئی بڑا مقصد کوئی شخص تنہا حاصل نہیں کر سکتا۔ ہر بڑے مقصد کے لیے بہت سے آدمیوں کی متحدہ کوشش ضروری ہوتی ہے، مگر متحدہ کوشش ہمیشہ ایک مسئلہ بھی پیدا کرتی ہے، اور وہ ہے افراد کا باہمی اختلاف۔ جب بھی بہت سے لوگ مل کر کوشش کریں تو لازماً ان کے درمیان طرح طرح کی شکایتیں اور تلخیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کبھی تقسیم میں کسی کو کم ملتا ہے اور کسی کو زیادہ، کسی کو باعتبار عہدہ اونچی جگہ ملتی ہے اور کسی کو نیچی، کسی کی کوئی بات دوسرے کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے اور کسی کا کوئی عمل دوسرے کو اپنے مفاد کے خلاف نظر آتا ہے۔ غرض بار بار ایک دوسرے کے درمیان ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپس کی تلخی پیدا کریں، جو ایک دوسرے کے خلاف غصہ، حسد، انتقام اور عداوت میں مبتلا کر دیں۔ ایسے موقع پر قابل عمل حل صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ ہر آدمی ایک خود اصلاحی مشین بن جائے۔ وہ اپنے اندر پیدا ہونے والے ہیجان کو خود ہی ٹھنڈا کر لے، وہ اپنی شکایت کو خود ہی اپنے اندر رفع کر لے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کیا تو فوری طور پر حضرت خالد کے دل میں شدید رد عمل پیدا ہوا، مگر پھر اسی لمحے انہوں نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیا کہ تم جو کچھ کر رہے تھے خدا سے انعام پانے کی امید میں کر رہے تھے، پھر تم کو عمر سے خفا ہونے کی کیا ضرورت۔ انہوں نے حضرت عمر سے شکایت کرنے کے بجائے اپنی اصلاح آپ کر لی۔